بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ترجمے کی پریکٹس، اس کو ہم شروع کر رہے ہیں آج آیت نمبر 104 سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے ہمیں آج کا ترجمہ شروع کرنا ہے۔ یہ بات تو آپ گیس کر گئے ہوں گے کہ میں اتنا لٹکا کے جو بات کر رہا ہوں وہ اصل میں ایک ٹرک ہے کہ میں اس آیت تک پہنچ جاؤں، اور وہ الحمدللہ پہنچ گیا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ یہ آپ نے قرآن میں بہت آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ یا ہے، یا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الذین، الذین کا مطلب ہے وہ لوگ، بہت آیا قرآن میں۔ آمنو جو ایمان لائے۔ ایھا کیا ہے؟ ایھا بس برج ہے، برج، یعنی عربی زبان میں اگر کسی لفظ سے پہلے الف لام آ جائے نا تو پھر یا نہیں آئے گا، یا ایھا آئے گا۔ یا کیا کہیں گے آپ؟ یا قائد، تو یا قائد میں یا ایھا نہیں آئے گا، لیکن یا ایھا النبی، اب الف لام ہے نا اس وجہ سے، تو یہاں بھی وہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ لا تقولوا، مت کہو راعنا، رائنا، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھی میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائنا مت کہو، وقول انظرنا، اور انظرنا کہو، اس کا بھی ترجمہ نہیں ہوگا۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرمائی یہ رہے کہ انظرنا کہو، واسمعوا، اور سنو، یعنی غور سے سنو۔ یہ غور سے بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ وللکافرین، اور ان کافروں کے لیے عذاب، ایک عذاب ہے علیم، دردناک۔ سورہ مبارکہ میں اصل میں بات ہو رہی ہے ان یہودیوں کی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے تھے، مخالفت کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک انہوں نے جو گھٹیا طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ بھی کیا تھا کہ وہ آپ کی مجالس میں جا کے رائنا بولتے۔ رائنا کا مطلب ہے آپ ہماری رعایت کریں، رائٹ؟ جیسے ہم آپ میری بات سن رہے ہیں اور میری آپ کو آواز نہیں پہنچ رہی یا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو انگریزی میں کہیں گے میں بیگ یور پارڈن، یا could you kindly repeat، could you kindly say it again، یا اردو میں ہم کہیں گے مقرر، یا پھر سے فرمائیے۔ عربی میں اسی طرح سے دو الفاظ ہیں، رائنا ہماری رعایت کیجیے، یہ مطلب ہے، انظرنا ہم پر نظر عنایت کیجیے۔ تو یہ بدتمیز کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے رائنا بولتے، عین کی زیر کو لمبا کر کے، اور اس سے مراد کچھ اور بن جاتی، چھیڑ۔ رائی کا مطلب ہے چرواہا، سو وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے، آنکھ کے اشارے سے مذاق کرتے وغیرہ۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح کا مذاق تو مطلب کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ بدتمیزی وہ کر رہے تھے، مدینہ منورہ تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو چار اہل ایمان اٹھیں اور ان دو چار کو پکڑیں اور ان کی ایسی کٹ لگائیں کہ کبھی ان کو پھر اس کا ایسا مطلب سوال ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، رائنا مت کہا کرو، یعنی اپنی مجالس میں اپنی وکیبلری سے یہ لفظ ہی نکال دو۔ جو کہتے ہیں نا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ وقول انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، یعنی وہ جو آلٹرنیٹو ہے، میں بیگ یور پارڈن کہنا ہی چھوڑ دو، could you kindly repeat کہو، واسمعوا، اور دھیان سے سنو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہنا ہی نہ پڑے، دھیان سے سنو گے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وللکافرین، اور ان کافروں کے لیے عذاب علیم، ایک دردناک عذاب ہے۔
ما یود الذین، ما یود نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ کہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک، کیا نہیں چاہتے، ان ینزلا کہ اتارا جائے، کہ اترے، ان ینزلا کہ اترے نازل ہو، علیکم تم پر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ وجہ بتائیے کہ یہ کیوں یہ ساری چھیڑخانی کر رہے ہیں، بدتمیزیاں. واللہ اور اللہ یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے لیے، من یشاء جن کو چاہتا ہے. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کے لیے چاہے اپنی، جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے، وہی کے لیے خاص کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کیوں سڑتے ہو، خدا کا فیصلہ ہے. ما ننسخ ہم نہیں منسوخ کرتے، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا یا اس کو نظر انداز کراتے، ننسہا بھلا دیتے، نظر انداز کرا دیتے. ناتی بخیرن مگر اس سے بہتر لے آتے، او مثلہا یا اسی کی مانند. یہ بھی کیا بات ہوئی، یہ ایک اور اعتراض ان کا، یہ کیا بات ہوئی، آپ تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور آپ نے شریعت میں اور باتیں ڈال دی ہیں، تو پھر یہ کیا ماننا ہوا آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اللہ منسوخ کرتا ہے، کوئی آیت، یا اس کو نظر انداز کرا دیتا ہے، تو ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن اس سے بھی بہتر، منہا اس سے بھی، خیرن بہتر، منہا اس سے بھی، او مثلہا یا اسی جیسی کوئی دوسری چیز. علم تعلم، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کافی ہے، ایک اور کرے، کافی ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال 3 کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. اچھا جناب، آیت نمبر 104 سے ہم نے شروع کیا. 104 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقولوا رائنا مت کہو رائنا، وقولوا انظرنا اور کہو انظرنا، واسمعوا اور توجہ سے سنا کرو، وللکافرین اور ان کافروں کے لیے، عذاب علیم ایک دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزلا کہ اترے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. واللہ اور اللہ یختص خاص کر دیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے لیے، من یشاء جن کو چاہتا ہے. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ ہم نہیں منسوخ کرتے، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا نہ اس کو نظر انداز کراتے ہیں، ناتی بخیرن مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس کے مانند.
علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ویسے یار ایک اور آیت ہو سکتی ہے نا، وہ کنٹینیویشن ہے وہ. اب یہ میں 2 مرتبہ پڑھوں گا یہ آیت. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ لہو ملک السماوات، لہو اسی کا ہے، اسی کی ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی نہ کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار. دوسری مرتبہ یہ آیت پڑھ رہا ہوں. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ لہو اسی کی ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وما لکم اور تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی نہ کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار. جناب اب آپ یہ اس کی پریکٹس کریں خود سے. ہم ادھر پریکٹس کر رہے ہیں 15 منٹ، اس کے بعد ہم 15 منٹ مزید لیں گے نماز پڑھنے میں، اور پھر 7:15 بجے ہم قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس شروع کریں گے، جس میں آج ہمیں سورہ حجرات پڑھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.